بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو منسوخ کر دے ہم، من آیتن کوئی آیت، او ننسها یا بلا دے ہم اس کو، نأتی لائیں گے ہم بخیر منها اس سے بہتر، او مثلها یا اس کی مثل۔ علم تعلم کیا نہیں تجھے علم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ تو اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ نسخ اور منسوخ، اس آیت مبارکہ میں ناسخ و منسوخ کا حکم فرمایا گیا۔ نسخ کا معنی ہے کہ سابقہ جو پہلے حکم ہے، سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ ناسخ و منسوخ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ایک چیز کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا یا قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جس میں کسی احکام کا ذکر تھا، بعد میں جب اس حکم کی مدت پوری ہو گئی، ایک مقررہ مدت تک اس حکم کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب اس حکم کو اٹھا لیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ نیا حکم آ گیا، تو یہ ہے جو پہلے حکم ختم کر دیا گیا وہ منسوخ ہو گیا، اور جو بعد میں نیا حکم آیا ہے اسے ناسخ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ناسخ و منسوخ کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی لمبی جو ہے اس کی تفصیل ہے، صرف ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح کے پہلے حکم یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت پورا 1 سال عدت گزارے گی، 1 سال عدت کرے گی، یہ اس کے لیے حکم تھا۔ پھر بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کے بعد نیا حکم آیا جس میں حکم یہ تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عورت 1 سال نہیں بلکہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ اب جو پہلا حکم 1 سال والا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اسے منسوخ کہا جائے گا۔ جو نیا حکم آیا ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت والا تو اسے ناسخ کہا جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ علم کیا نہیں، تعلم تجھے علم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے واسطے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں بادشاہی میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، سارا جہان ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں کسی بیمار کو، کوڑ کے مرض والے کو لایا جاتا، آپ ہاتھ پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی نبینا آپ کی بارگاہ میں آتا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دیتا۔ مردہ ان کی بارگاہ میں لایا جاتا، مردے کو ٹھوکر مارتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔
اسی طرح فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی۔ بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو، ولی کو اجازت دے دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تو پھر وہ بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام تريدون، کیا ارادہ کرتے ہو تم، ان تسألوا، یہ کہ سوال کرو تم، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدلے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ دلہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ پورا قرآن لے کر آئیں۔ بعداً یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے۔ ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا گیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ تو فرمایا، یہودیو، جب میرے حبیب کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشکل میں مسلمانوں کو مبتلا کریں، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر تمہیں نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ، اور چاہا، کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر نے، لو، کاش، یردونکم، وہ پھیرتے تم کو، من بعد، اس کے بعد، ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدن، حسد سے، من عندی انفسہم، اپنی جانوں کے حسد کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعد، بعد اس کے کہ ما تبینہ، جو ظاہر ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، پس تو معاف کرو تم، واسفہو، درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ، لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر فرمایا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی،
اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی۔ یہودی جو ہیں وہ دلی حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو جہنم تک لے جانے والی بیماری ہے، ایسا ایک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا اور قائم رکھو تم الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو آگے بھیجو گے تم لِأَنفُسِكُم اپنی جانوں کے لیے، من خیر بلائی سے، تجدوہ پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان یہودن او نصارا کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، تلک امانیہم یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ قل فرما دو، ہاتو لاؤ تم برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اہل کتاب نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی من گڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا، اگر وہ سچے ہیں تو اب اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جو جھکا دے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ احسان کرنے والا ہو، بلائی کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، فلہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہیں ڈر ان کے اوپر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان کا صحیح ہونا اور نیک عمل کرنا ہے۔ کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور اچھے عمل کرنے والا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت اور کہا، ان الیہود یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی چیز کے، وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز کے اوپر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح، قالا کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کے قول کے مثل،
فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما اس چیز میں، کانو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہودی اور نصرانی انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں یعنی عیسائی مانتے ہیں، اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ کتاب اپنی پڑھتے تھے، تورات انجیل کو پڑھتے تھے، لیکن اس کو پڑھنے کے باوجود وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، پڑھنے کے باوجود اللہ کے حکام کو نہیں مانا انہوں نے۔ اس پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، ان مسلمانوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو قرآن مجید نہیں پڑھتے، یا پھر قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، انہیں خبر نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کلام فرمایا ہے، اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ یا تو صرف قرآن خالی الفاظ پڑھ لیتے ہیں لیکن ترجمے کا پتہ نہیں، اس کی تفسیر کا پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حکم کیا نازل فرمایا ہے۔ اور آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں حالت یہ ہو چکی ہے، المیہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا اوپر سے دیکھ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید عرض کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا؟ تو اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں اس دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، یا پھر اگر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھتے نہیں کہ رب کا پیغام کیا ہے، اور قرآن پڑھ کے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، نہ زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے سمجھا، قرآن پر عمل کیا، تو وہ اپنے زمانے میں معزز تھے، اللہ کی طرف سے ان پر انعام اترتا تھا، رحمتیں نازل ہوتی تھیں، لیکن کہا کہ ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بھی کامیابی کا، ترقی کا راز یہی ہے کہ رب کے
قرآن پر عمل کیا جائے اور مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ جب ہم رب کے قرآن پر عمل کریں گے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کریں گے، رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عزت کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔